السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ ایک نئی سیریز شروع کریں گے، وہ ہوگی اردو ادب کے نام سے۔ یہ جو ہے پہلا سبق، فرسٹ پارٹ ہوگا اس کا، کیونکہ اردو ہماری مادری زبان ہے۔ جو کوئی شخص اپنی مادری زبان کے ذریعے سے جو چاہے علم حاصل کرے گا، اس کو بآسانی سمجھ میں آئے گی، کیونکہ ہم کون سی بھی زبان سیکھ لیں، سوچتے تو ہم اپنی مادری زبان میں، جیسے ہماری مادری زبان اردو ہے تو ہم انگلش میں بھی بولنا چاہ رہے ہیں، تو ہم اردو میں سوچتے ہوئے اس کو فوری پریکٹس کی وجہ سے تیزی سے دوسری زبان میں بولتے ہیں، لیکن سوچنا اردو میں ہوتا ہے۔ تو وہی زبان کے قواعد اور اس کو سمجھنے سے ہم محروم رہے تو ہر زبان سیکھنے میں مشکل ہوگی، اور ہر فن حاصل کرنے میں دوسری زبان بیچ میں ایک حائل ہونے کی وجہ سے ہر فن سے بھی ہم دور ہو جاتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جاپان، چائنا وغیرہ یہ اتنا تیز ترقی کرنے کی وجہ یہ ہے کہ وہ لوگ سائنس کو، ہر چیز کو اپنی زبان میں پڑھتے ہیں۔ اسی لیے میں نے دیکھا کہ بہت سارے لوگ عربی پڑھنا چاہتے ہیں، عربی زبان سیکھنا چاہتے ہیں، لیکن جب ان کو پڑھانے جاتے ہیں تو مجھے یہ محسوس ہوا کہ ہم اردو ہی صحیح نہیں سمجھ سکتے، تو پھر ہم کہاں سے، جب اپنی مادری زبان کے قاعدے ہی ہم کو نہیں معلوم تو دوسری زبان کے ڈائریکٹ قاعدے حاصل کرنا ہمارے لیے بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ اسی لیے اس انداز سے میں آپ کو یہاں سمجھاؤں گا کہ اس کی وجہ سے آپ کو عربی بھی آ جائے گی۔ جب اپنی زبان کا قاعدہ ہم سمجھیں گے، دنیا کی ہر زبان کے قاعدے کو اس قاعدے پہ بٹھائی دیں گے سانچے کی طرح، تو اس لیے ہر چیز سمجھ میں آ جائے گی۔ اردو زبان کا نام ہے، اس کے معنی لشکر کے ہے۔ ادب، طور طریقہ، سلیقہ، اردو زبان کا سلیقہ، اس کو کیسے استعمال کیا جاتا ہے۔ سب سے پہلے قواعد کس کو کہتے ہیں؟ قاعدہ، رولز جو ہوتے ہیں۔ ہم جو کچھ بولتے ہیں وہ سادہ آوازیں ہیں، آ، ای، او، اس طرح۔ ان سے لفظ بنتے ہیں، لفظوں سے جملہ بنتا ہے، انہی تینوں کا بیان قواعد کہلاتا ہے۔ دیکھیں، مختلف آوازوں کی علامتوں کو، جیسے آ کی آواز کو ہم نے الف بنا دیا، با، پا، یہاں سے حلق سے لے کے ہونٹوں تک کے جگہ سے ہم کو کئی آوازیں نکلتی ہیں، ان آوازوں کی ایک علامت کریں۔ مختلف آوازوں کی علامتوں کو حروف تہجی کہتے ہیں۔ یہ ہے حروف تہجی جو 36 ہیں، 36 ہے۔ یہاں میں نے الف کے نیچے یہ دے دیا کہ الف میں کون سی آواز نکلتی ہے، اے کی، بے میں بی کی۔ 36 کیا ہے؟ الف، بے، پے، تے، ٹے، سے، جیم، چیم، ہے، خے، دال، ڈال، ذال، رے، ڑے، زے، ژے، سین، شین، صاد، ضاد، طوے، ظوئے، عین، غین، فے، قاف، کاف، گاف، لام، میم، نون، واو، ہے، ای، یہ جو دو چشمی ہے اور حمزہ ہے، یہ ایکسٹرا ہے، جو لفظ کو سے الگ انداز سے پڑھانے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، ورنہ 36 ہی ہیں۔ پہلے لائن میں 6 ہیں، دوسری لائن میں 11، تیسری میں 10، چوتھی میں 9، ٹوٹل 36 حروف ہوتے ہیں۔ جیسے انگلش میں ABCD ہوتے ہیں، اس کو الفابیٹ کہتے ہیں، اس کو حروف تہجی کہتے ہیں یا حروف ہجا کہتے ہیں۔ اور اس میں سے ایک کو نکال لیا جائے، جیم، حرف کہلاتا ہے۔ پورا یہ جو سٹ ہے، جیسے ایک ٹیم ہوتی ہے، کرکٹ کی ایک ٹیم ہے، 11 پلیئرز کی ٹیم ہوتی ہے، اس میں سے ایک کو نکال لیا جائے تو اس کو کہتے ہیں ٹیم، نہیں، ٹیم کا حصہ بھی نہیں، بلکہ پلیئر کہتے ہیں، پلیئر سب۔ جیسے اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں، طلباء رہتے ہیں، ان لوگوں کی ایک جماعت ہوتی ہے، ایک کو نکال دو تو اسٹوڈنٹ کہتے ہیں، ان لوگوں کے گروپ کو کلاس کہتے ہیں۔ ایسے ہی یہ پورا جو سٹ ہے، اس کو حروف تہجی کہتے ہیں، انگلش میں الفابیٹ کہتے ہیں۔ اگر خالی اس میں سے ایک سی نکال دیں تو وہ لیٹر کہلاتا ہے، الفابیٹ نہیں کہلاتا۔ اسی طرح حروف تہجی میں سے کسی ایک حرف کو نکال دیں، کسی ایک کو، تو وہ حرف کہلاتا ہے۔ حرف دیکھیے، ایک کتاب ہے، کاف ایک حرف ہے، تا ایک حرف ہے، الف ایک حرف ہے، با ایک حرف ہے۔ عربی میں اس کو الف، با، پے تو رہتا نہیں، تا، سا، اس طرح پڑھتے ہیں۔ اردو میں الف، بے، پے، تے پڑھتے ہیں۔ تو یہ کاف، تے، الف، بے، 1 2 3 4 4 حروف سے کتاب بنا، تو کتاب لفظ ہے۔ دیکھیے، اینٹ سے دیوار بنتی ہے، دیوار سے گھر بنتا ہے، گھر سے محلہ بنتا ہے، محلے سے گاؤں بنتا ہے، گاؤں سے ڈسٹرکٹ بنتا ہے، ضلع بنتا ہے، ضلع سے ریاستیں بنتی ہے، اضلاع سے پھر ریاستوں سے ملک بنتا ہے، ملکوں سے بر اعظم بنتا ہے، بر اعظموں سے
دنیا بن جاتی ہے۔ تو ایسے ہی اس میں بھی حروف سے لفظ بنتے ہیں، لفظ سے جملہ بنتا ہے۔ یہاں جو ہم نے پڑھا کہ ہم جو کچھ بولتے ہیں وہ سادہ آوازیں ہیں، ان سے لفظ بنتے ہیں، کاف تے یہ لفظ بنا، لفظوں سے جملہ بنتا ہے۔ انہی تینوں کا بیان قواعد کہلاتا ہے۔ یہ دیکھیے کتاب ایک لفظ ہے، نئی ایک لفظ ہے ایک لفظ ہے۔ انگلش میں حرف کو یعنی کاف ایک لیٹر ہے، تے ایک لیٹر ہے، الف ایک لیٹر ہے، پے ایک لیٹر، یہ چار لیٹرز مل کر، چار حروف مل کر لفظ بنتا ہے جس کو ورڈ کہا جاتا ہے۔ پھر ایک ورڈ، دو ورڈ، تین ورڈ، ایک لفظ، دو لفظ، تین لفظ، ان تینوں لفظوں کو ملانے سے ایک پوری بات سمجھ میں آ رہی ہے، تو پوری بات سمجھ میں آ جاتی ہے تو اس کو جملہ کہتے ہیں، سینٹنس کہتے ہیں۔ یعنی لیٹر سے ورڈ، ورڈ سے سینٹنس، حرفوں سے لفظ بنتا ہے، لفظوں سے جملہ بنتا ہے۔ چلیے ہم کو لفظ اور جملہ میں فرق معلوم ہے۔ اب ایک ہوتا ہے علم صرف، علم نحو، اس کا استعمال عربی زبان میں بھی ہوتا ہے۔ صرف، علم صرف کس کو کہتے ہیں؟ لفظوں میں، صرف اس میں جو تبدیلی ہوتی ہے اس پر بحث کرنے کو صرف کہتے ہیں۔ نحو لفظوں کا آپس میں، یہ لفظ ان کا آپس میں یا جملے سے تعلق، اس بیان کو نحو کہتے ہیں۔ میں اس کی ایک مثال دے دیتا ہوں۔ ایک مستری ہوتا ہے، مستری کیا کرتا ہے؟ اینٹیں جماتا ہے، جمع کر دیوار بنا دیتا ہے، تو مستری نحو کا کام کرتا ہے۔ لیکن مستری اینٹ نہیں بناتا، سیمنٹ نہیں بناتا، اس کا کام دیوار بنانا ہے، جوڑتے چلے جانا ہے، لفظوں کو، اینٹوں کو لے لیتا ہے، یہاں جمع لیتا ہے۔ تو یہ لفظ سے لفظ میں کتاب ہے نہیں غلط ہو جاتا ہے، بلکہ پہلے کتاب آنا، نہیں ہے۔ یہ سلیقے سے اگر آپ اس کو اس طرح لکھتے کتاب ہے نہیں تو وہ مزہ نہیں آتا۔ یہ سلیقے سے جمانا، لفظ کو صحیح طریقے سے جمانا، اس جمانے کا علم جو ہوتا ہے، اس کے بارے میں جو سیکھا جاتا ہے اس کو نحو کہتے ہیں۔ لیکن لفظ بنانا، کاف تا الف سے اس طرح، اس کو جیسے ایک میکینک ہوتا ہے، اس کا کام کون سی چیز کہاں پہ لگانا ہے، اس کا کام وہی ہے۔ یہ چیز سامنے رکھنی چاہیے، یہ پیچھے رکھنی چاہیے، اس کے بعد نٹ بولٹ لگا دینا چاہیے۔ لیکن نٹ بولٹ وہ نہیں بناتا، وہ پارٹس کو بھی وہ نہیں بناتا، وہ تو کمپنی میں بن کے آتے۔ پارٹس کا کام صرف کا ہے، پھر اس کو جوڑنا جو میکینک کرتا ہے یا مستری کرتا ہے، یہ نحو کہلاتا ہے۔ تو لفظوں میں جو تبدیلی آتی ہے اس پر بحث کرنے کو صرف کہتے ہیں۔ جملے کو جمانے کے لیے صحیح سلیقے سے جو بحث کی جاتی ہے اس کو نحو کہتے ہیں۔ یہ پہلا سبق تھا۔ انشاءاللہ ہم دوسرے اس میں حرکات و سکانات بھی پڑھیں گے۔ یہاں پر یہ دیکھیے چین کی آواز سی ایچ سے آتی ہے، ایسے چند میں نے دے دیا ہے تاکہ سمجھنے میں آسانی ہو۔ انشاءاللہ پھر آگے کا جو حرکات، سکانات، واولز کس کو کہتے ہیں اس کے بارے میں آپ کے سامنے بیان کیا جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔